الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی ان آیات میں، یعنی آیت نمبر 19 اور 20 اور اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں. تو ان کی پہلی مثال ناری ہے، آگ والی ہے، جس کو آپ نے خوب سمجھ لیا اور جان لیا. اب آج کی مجلس میں ان کی دوسری مثال مائی ہے، پانی والی ہے، بارش والی ہے. منافق کے حق میں آگ والی مثال کیوں، اس کا ہم بیان کر چکے. اب منافق کے نفاق سے دوسری مثال اس کے اندر اللہ تعالی کیا کچھ بیان کر رہے ہیں اور اس کا منافق کے کردار سے اور منافقین کی زندگی اور سیرت سے کیا تعلق ہے، اسے ہم آج بیان کریں گے. اب ان کا کام کیا تھا کہ انہوں نے روشنی بھی دیکھ لی، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا. کیا کہ اس چیز کو خریدا جو سود مند نہیں تھی. کیا مطلب؟ ہدایت کی بجائے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا. تو پہلی مثال کے بعد اب اللہ تعالیٰ دوسری مثال دے رہے ہیں. پہلے اس کے کہ ہم اس کی تفسیر کریں، حسب عادت ہم ان دو آیتوں کے بارے میں اس کی درست ادائیگی آپ کو سکھانا چاہتے ہیں. اور وہ یوں کہ پہلا لفظ اس میں ہے کصیب، صاد ہے، سین نہیں پڑھنا، صیب نہیں کہنا، صیب. پھر اس کے بعد لفظ آیا رعد، را عین. پھر آیا برق، قاف، کاف نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا رعد و برق، یہ نہیں کہنا، رعد و برق یہ کہنا ہے. پھر آگے ہے عین یجعلون کے اندر، پھر ہے عین اصابع کے اندر. تو یجعلون اور دوسرا اصابعہم،
عین صاد، ان دو پہ ذرا آپ نے زور دینا ہے. آگے وہی صاد صواعق، اس میں صاد بھی ہے، عین بھی ہے، قاف بھی ہے، تینوں کو توجہ دینی ہے. صا، پھر آگے وا، پھر عی کی، صواعق، پھر آگے ہا، حذر الموت. یہ نہیں کہنا من الصواعق حذر الموت، یہ نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ من الصواعق حذر الموت. پھر آگے ہے واللہ، اللہ کی نام کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہاں فتح ہے، زبر ہے. پھر آگے ایک لفظ ہے محیطن، محیحا، پھر آگے طا. یہ وہ اصوات ہیں یا وہ آوازیں ہیں جو عربی میں ہیں. تو قرآن کو اللہ نے عربی میں نازل کیا، عربی مبین. پھر آگے ہے برق، اب اس میں قاف ہے. پھر آگے یخ قفو، قا، یختف نہیں کہنا. پھر آگے ہے صاد ابصارہم. پھر آگے ہے علیہم، علیہم نہیں پڑھنا، علیہم. قامو، قا، 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 قامو نہیں کہنا. پھر ذہب، ذال، ذال، زائے نہیں، لذہب. پھر آگے سمعہم، عین، ابصارہم، صاد. پھر آگے ہے علی کل شیء قدیر. اب اس کا ترجمہ سن لیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی پہلی مثال تو آگ جلانے والے کی ہے، یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی ہے. تو بارش کو آسمان سے کہا اس لیے گویا چاروں اطراف آسمان کی ان میں بارش ہے، ہر طرف سے. اب اس میں کیا ہے؟ فیہ ظلمات، ظلمت کی جمع ہے، اس میں اندھیرے ہیں. بارش پورے آسمان سے اتر رہی ہے اور اس میں کیا ہے؟ اندھیرے. اب یہ دیکھیں پانی کی مثال، ورعد، اس میں گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے. جب بجلی کی آواز ہو تو وہ رعد ہے، جب وہ چمکے تو وہ برق ہے. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، برق، برقیات. پھر فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں. پھر سنیے، یا ان کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی سی ہے، جس میں اندھیرے ہیں، جس میں گرج ہے، جس میں چمک ہے، بجلی ہے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیتے ہیں. من الصواعق، وہ جو کڑک ہے، صاعقۃ کی جمع کڑک. حذر الموت، کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے. موت کے ڈر سے اور اس ماحول کے خوف سے بارش، اندھیرے، بجلی کی کڑک، بجلی کی آواز، گرج. تو یہ سارے، اس سارے ماحول میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں. واللہ محیط
मुहीतुम बिलकाफिरीन, और अल्लाह इहाता करने वाला है, घेर लेने वाला है काफिरों को। फिर आगे दूसरी आयत में है यकादुल बर्क़ु, अब पहला काफ दूसरा क़ा, करीब है कि बिजली यख़्तफ़ु अबसारहुम, उनकी आँखों को उचक ले। ख़त्फ़ का माना उचक लेना। कुल्लमा अज़ाअ लहुम, जब कभी भी वो उनके लिए चमकती है या उनके लिए बिजली और कड़क और चमक उससे रोशनी होती है, मशौ फीह, तो उसमें चलना शुरू कर देते हैं। वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, और जब उन पर अंधेरा पड़ जाए तो खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम, और अगर अल्लाह चाहें तो उनके कानों को ले जाएं, उनकी समाअत ख़त्म कर दें, और उनकी अबसारहिम, बसारत को ख़त्म कर दें। उनके कानों को ले जाएं, उनकी आँखों को ले जाएं, यानी उनकी समाअत और रोयत और देखना, उसको अल्लाह ख़त्म कर दे। यकीन अल्लाह हर चीज़ पर खूब कुदरत वाला है, कदीर है, कादिर से बढ़ के कदीर। यानी जो दीन इस्लाम के साथ उनका तारुफ हुआ, हजूर की मजलिस में गए, मुसलमानों के साथ रहे, तो ये इस्लाम बेमंज़िलाए बाराने रहमत के है। ये दूसरी मिसाल। अब बाराने रहमत अल्लाह की तरफ से नेमत ही नेमत है। अब जब बारिश बरसती है तो इब्तिदा में कुछ सख्ती भी होती है, और मुर्दा ज़मीन की हयात और उसके अंदर रहने वाले जिंदा लोग और हैवानात और नबातात, सबकी ज़िंदगी का सबब और सवाब अल्लाह आसमान से उतारते हैं। और फिर क्या होता है उसमें? इस माहौल के अंदर वो अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं और क्या समझते हैं कि गोया हमने जब अपनी आंखें बंद कर ली, कानों में उंगलियां लगा दी, तो गोया हमसे हर चीज़ छुप गई और हम उस चीज़ पे छुप गए। जैसे एक शिकारी शिकार करे तो शिकार क्या करे? कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली। तो अब उसका आंखें बंद करना उससे शिकारी को तो नहीं रोक सकता। तो अब क्या हुआ? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफिक वो अव्वल की सख्ती से ही डर गए और वो बराए नाम मसाइब जो असल में उनके तज़किये के लिए थी। अब जब आप इस्लाम के करीब होते हैं तो वो आपको कुछ काम करने के लिए कहता है। मशक्क़त होती है नफ्स पर, इन्नहा लकबीरा, नमाज मशक्क़त है, रोज़े में मशक्क़त है। फिर कुछ न करने के लिए भी इस्लाम कहता है। तो अब करने वाले काम भी अहले ईमान के लिए बायसे राहत हैं, न करने वाले जिनको छोड़ना है, अहले ईमान को पता है कि इनमें हमारी मदर्रत है, नुकसान है, दर्र है, मगर अहले निफाक के लिए इसके बरक्स है। वो सख्ती यानी नमाज तज़किया नफ्स करती है, रोज़ा इंसान की
طہارت ظاہری اور باطنی کے لیے تو وہ اس سختی سے گھبرا جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، مومن بھی اسی طرح لحم اور دم سے، خون اور گوشت سے بنا ہوا ہے، منافق بھی اسی طرح۔ مومن ان مصائب کو یا ابتلا کو یا آزمائش کو قبول کرتا ہے اور اسے روحانی لذت محسوس ہوتی ہے، برخلاف منافق کے کہ وہ اس سے گھبرا جاتا ہے۔ تو بجلی کی چمک سے روشنی پیدا ہو گئی، نظر آ گیا راستہ، اور بادل کی کڑک سے دل کانپ جاتا ہے۔ اسی طرح منافق کی حالت ہے کہ دنیاوی منافع جیسے مال، جان، مال غنیمت کا حاصل ہونا اہل ایمان کو، تو جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتا ہے، جھک جاتا ہے اسلام کی طرف، اور جب اسے کرنے والے اعمال کرنے پڑتے ہیں، نہ کرنے والے اعمال سے باز رہنا پڑتا ہے۔ جہاد بھی کرنا ہے اسے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، مالی اور جانی قربانی بھی دینی ہے اہل ایمان میں۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ میں تو ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں ہم میں سے ہر ایک کا ذکر ہے۔ اب آپ اپنے ذکر کو تلاش کرتے ہیں۔ اب برخلاف اہل ایمان کے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، جبکہ اہل نفاق ان تمام سختیوں سے کیا ہوتا ہے؟ بدک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ ایک بڑی عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر اعلی حرف، کنارے پر ہیں۔ کیسے؟ دیکھتے ہیں کہ فائدہ ہے، چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو خیر مل گئی، مال و دولت حاصل ہو گیا، غنیمت میں حصہ مل گیا، مالی مفاد ہو گیا، اطمئن بھی تو مطمئن ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہ، اگر کوئی آزمائش آ گئی، قربانی دینی پڑی مالی یا جانی، تو فوراً الٹے پاؤں پھر گئے۔ اب یہ دیکھیں دو فریق، ایک سر تسلیم خم کرنے والا ہر حال میں، اور دوسرا فریق خیر ملی تو واہ، اور اگر کچھ آزمائش ہوئی تو بدک گئے، گھبرا گئے اور اپنے الٹے پاؤں پہ پھر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت اس آیت میں اہل ایمان و تسلیم اور اہل نفاق کی مثال بیان کی۔ خاصے کلام یہ ہے کہ اللہ نے یہ دوسری مثال ان کی دی، کس سے؟ جیسے باران رحمت نازل ہو، اور پھر اس میں بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے، رعد بھی ہے، چمک بھی ہے، اور انہیں موت کا خوف بھی ہے۔ تو اب ان کے اندر نفسانی اغراض بھی ہیں، یہ ظلمات ہیں، شبہات بھی ہیں، اور
عذاب الہی سے ڈرنے والے اسباب بھی ہیں، پھر فتوحات اسلام بھی ہیں، غلبہ حق بھی ہے، تو یہ روشنی ہو گئی۔ تو روشنی بھی ہے اور ظلمت بھی ہے، تاریکی بھی ہے اور نور بھی ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے مفاد کو دیکھا تو کہا کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ ہیں، اور جب کوئی مشقت آئے تو بدک گئے، فوراً مڑ گئے۔ تو یہ دوسری مثال ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مائی مثال دی، پانی والی مثال دی۔ اور آپ دیکھیں جس طرح پہلی مثال منافقین کے کردار کا نقشہ کھینچتی ہے، یہ مثال بھی انہی منافقین کا کردار سمجھا رہی ہے انسانوں کو، اس لیے تاکہ ہم سر تسلیم خم کرنے والے مومن بنیں، وہ نہ ہوں کہ مفاد اور مصلحت جہاں ہو تو وہاں اسلام کے ساتھ کھڑے رہیں، نہیں، ہر حال میں کھڑے رہیں، اعلیٰ حرف کنارے پر نہ ہوں، اللہ کی عبادت ہر حال میں کریں، اس کے ارشادات کی تعمیل ہر حال میں کریں، ہمیں مشقت ہو تب بھی کریں، ہمیں راحت ہو تب بھی کریں۔ تو یہ ہے اصل اہل ایمان اور اہل نفاق کا شیوا، جس کو اللہ نے دو مثالوں سے ظاہر فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، جس اللہ نے اے لوگو تمہیں عقل دی، شعور دیا، تم سوچتے ہو، نفع اور نقصان میں تمیز کر سکتے ہو، یہ عقل کا کام ہے۔ پھر اس اللہ نے تمہیں کان دیے، کانوں میں قرآن کی آواز اور اللہ اور رسول کی تعلیمات پڑھتی ہے، پھر تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو کہ اہل ایمان کو اللہ کس طرح نصرتیں دیتا ہے، کیسے انہیں سکون و اطمینان مہیا کرتا ہے، سب مشاہدہ کرتے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا تم ہو کہ نہ عقل سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ کانوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ حق بات کو سنتے ہو، اور نہ ہی دیکھنے رویت بصر آنکھوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ پہلی مثال کے آخر میں فرمایا سمن بکمن عمیون، گونگے، بہرے، نابینا، اور یہاں کیا فرمایا سنیں، اگر اللہ چاہتے تو تمہاری لذہب بسمعہم، جو اللہ نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی ہے، کانوں کی نعمت دی ہے، پھر آگے فرمایا وابصارہم، اور دیکھنے کی اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھین لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہمارے اپنے اندر نشانیاں بنائی۔ غور کر لو اے اللہ کے بندو کہ اللہ کی نعمتوں کا بھی ہم پہ حق ہے اور اس منعم کا بھی حق ہے، یہی ہے کہ ان نعمتوں کو اس منعم کی اطاعت اور اس کے ارشادات کی تعمیل میں استعمال کرو، اور یہی اللہ چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ چاہے تو تمہاری سننے اور دیکھنے کی طاقت کو سلب کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مومنین مخلصین اور وہ ایمان والا بنائے جو سر تسلیم خم کریں اللہ کے ہر حکم کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں پہلے اہل تقویٰ کی صفات کو ذکر کیا، پھر
اس کے مقابل کھلے کافروں کے کفر کا بیان کیا. پھر یہ 12-13 آیات اللہ تعالیٰ نے اہل نفاق کا بیان کیا اور بڑا لمبا بیان کیا، اس لیے کہ اس دنیا میں اگر عقیدے کا نفاق نہیں، جیسے ہم نے پچھلے مرحلے میں ذکر کیا تھا کہ نفاق کا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. نبی کو وحی کے ذریعے اور نبی اپنے صحابہ کو آگے خبر دیتے ہیں، مگر یہ نفاق جو ان آیات میں بیان ہوا اور وہ کردار جو مریض دل انسانوں کے اندر ان کی سیرت میں ہوتا ہے، ان کے کردار میں ہوتا ہے، ان کے افعال و اعمال و اقوال میں ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور کس طرح وہ حق میں اس وقت چلتے ہیں ساتھ ساتھ حق والوں کے جب تک ان کی مصلحت اہل دین سے وابستہ ہے، اور جب مصلحت ختم ہوئی تو وہ بھی کنارہ کش ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں یاد رکھیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ کی ذات وہ ہے وہ جو تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نقشہ کھینچا حضرت انسان کے تینوں طبقوں کے کردار کا، اتقیاء کا، ہدی للمتقین جو اس قرآن کو اپنا رہنما بناتے ہیں، پھر اشقیاء کے 2 گروہ کا، ایک اہل کفر عناد والے جو کھلے کافر ہیں، دوسرے یہ چھپے کافر، بزدل کافر جو ظاہر کچھ کرتے ہیں باطن کچھ ہے. اور ان کا ذکر اس لیے تفصیل سے بیان ہوا کہ اس میں حضرت انسان کے اکثر افراد عملی نفاق میں مبتلا. آج بھی آپ دیکھ لیں تو دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہمیں جس طرح عقیدے کے نفاق سے اللہ نے پاک فرما کے ایمان کی دولت دی ہمیں، اللہ تعالی عملی کمزوریاں ہماری انہیں بھی اللہ دور فرمائے اور اس عملی نفاق سے بھی امت کے افراد کو اللہ ان کا تزکیہ فرما دے، طہارت فرما دے. اور یہ کتاب ہے ہی اس لیے کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بابرکت کتاب کو اس لیے اتارا لیدبروا آیاتہ کہ اس کے اندر جو اللہ کے احکام بیان ہوئے ہیں، آیات اتری ہیں، ان میں تم تدبر کرو. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو اس قرآن کی نصیحت سے نصیحت پکڑتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس قرآن میں تدبر کرنے اور اس کی نصیحت کو اخذ کرنے اور اس قرآن کی رات دن تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.